السلام عليك يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج پوری دنیا میں درسگاہوں کی کمی نہیں ہے، لیکن مکتب کربلا کا نصاب منفرد ہے۔ یہاں نرم مسلوں پر نہیں بلکہ گرم سنگریزوں پر سجدہ کرنا پڑتا ہے۔ پرسکون اور آرام دہ عبادت گاہوں میں نہیں بلکہ تپتے خنجروں پر نماز ادا کرنے کا سبق دیا جاتا ہے۔ گلدستہ مسجد کے بجائے نوک نیزہ سے اذان کہنا پڑتی ہے۔ یہاں عبادت کا مفہوم گوشئے عافیت میں بیٹھ کر تسبیح و مناجات نہیں بلکہ برستے ہوئے تیروں میں ذکر الہی ہے۔ یہاں سخاوت کا مطلب سب کچھ لٹا کے بھی اظہار ندامت کے ساتھ مالک سے کہنا پڑتا ہے، انت الجواد وانا البخیل۔ یہاں شجاعت کا معیار لاشوں کے درمیان کھڑی ماؤں کا اطمینان نفس دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ یہ درسگاہ کربلا ہے جہاں سے پوری دنیا کو درس دیا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عاصم علی باقری۔ سرزمین قم مقدسہ پر اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید محمد جون عابدی صاحب قبلہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حسینی پروانے۔ اس پروگرام میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو روبرو کراتے ہیں اپنی مہمان شخصیت سے۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، صمیم قلب سے ہم اپنے پروگرام میں آپ کا استقبال کرتے ہیں اور ساتھ ہی سپاس گزار ہیں آپ کے کہ مستقل آپ اپنا قیمتی وقت نکال رہے ہیں اور ہمارے ناظرین کے لیے اہم باتیں یہاں سے بیان کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ ناظرین آپ استفادہ کر رہے ہوں گے اور انشاءاللہ اپنے اذہان عالیہ میں یہاں سے بیان کی جانے والی باتوں کو محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ غور و فکر کریں گے اور ایک پیغام لیں گے، ایک درس لیں گے اور اس درس کے اوپر زندگی میں عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے۔ مولانا صاحب، جیسا کہ حسینی پروانے عنوان کے تحت ہم گفتگو کر رہے ہیں اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ امام کے ساتھ شہید ہونے والے ان کے جو رفقا ہیں زیادہ سے زیادہ ان کی سیرت کو بیان کیا جائے، ان کی شخصیت کو اجاگر کیا جائے، ان کے کردار کو پیش کیا جائے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ دشت نینوا اور سرزمین کربلا پر شہید ہونے والوں میں سے ایک نام جناب عابس کا ہے۔ جناب عابس بھی امام کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ لہٰذا جناب عابس ہیں کون، کیا شخصیت ہے، ان کی زندگی کے بارے میں تاریخ میں کیا ملتا ہے، ہم چاہیں گے ابتدائی کلام میں آپ ہمارے ناظرین کے لیے بیان کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ جناب عابس ابن شبیب شاکری بہت ہی اہم اور بہت ہی با کردار با عظمت شخصیت ہیں اور واقعی ان کا تذکرہ جو ہے وہ اگر نہ ہوتا تو شاید ناانصافی ہوتی ایک طریقے سے کہ ہم نے شہداء کا تذکرہ کیا اور جناب عابس کا تذکرہ نہیں کیا۔ بہت اہم شخصیت ہیں، امام کے بہت نزدیکی اصحاب میں سے ہیں۔ سارے ہی اصحاب امام کے نزدیکی ہیں، لیکن کچھ کو امام نے جو ہے وہ خاص توجہ امام کی ان کی طرف ہے۔ جناب عابس ابن شبیب شاکری خود شاکر ایک خاندان ہے ہمدان کا۔ جیسے میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، قبیلہ ہمدان کے جو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی دست مبارک سے مسلمان ہوا اور اس کے بعد اس وقت سے ہی ان کی جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام سے والہانہ محبت اور عشق مشہور ہے خود ہمدانیوں کے درمیان۔ ان کے مختلف شاخیں اس قبیلہ ہمدان کی، میں سے ایک خاص جو خاندان ہے وہ شاکر خاندان ہے۔ شاکری خاندان جو ہے وہ شاکری خاندان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ سب کے سب جو ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، بہت ہی نیک، باتقویٰ، پرہیزگار، اور اس سے متعلق جو بھی افراد ہیں وہ دیندار ہیں، متدین ہیں
اور بہت ہی نیک اخلاق اور اچھے لوگ ہیں۔ یہ تاریخ میں اگر آپ خاندان شاکری جو ہمدانیوں سے متعلق ہے اس کے بارے میں اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو یہ ملے گا۔ خود مولائے کائنات مولا متقین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام، اس شاید کمی ملے گا ہم کو جو ہے وہ کسی خاندان کے بارے میں جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام نے خاص طور سے تذکرہ کیا، وہ کم ہے، کم نظیر ہے یہ چیز۔ اس خاندان کے بارے میں خود مولا نے جنگ صفین میں اس وقت کسی دوران جو ہے وہ خود اس خاندان کے بارے میں فرمایا تھا کہ وَلَوْ تَمَّتْ عِدَّتُهُمْ أَلْفًا، یعنی اگر ان میں سے یعنی جو خاندان شاکری ہے اس کی تعداد، اگر ان کے افراد کی تعداد 1000 ہو جائے، تو میں آپ کی خدمت میں پورا وہ عبارت پڑھ دوں جی پیش کہ کریں۔ واقعی یہ بہت اہم چیز ہے جو بتا رہے ہیں مولائے کائنات، جو بیان کر رہے ہیں، یہ ایسے ہی تعریف نہیں کر رہے ہیں۔ ہم اور آپ جو ہیں وہ کسی سے خوش ہو جا کے تعریف کر دیتے ہیں، لیکن ایک امام معصوم، وہ امام کہ جو غیب کو بھی جانتا ہے، جو ہمارے ماضی کو بھی جانتا ہے اور ہمارے حال اور مستقبل سے بھی واقفیت رکھتا ہے، اور ہم سے اچھے طریقے سے جانتا ہے، اپنے چاہنے والوں کو اور ان کے حالات کو بہتر طریقے سے جانتا ہے، وہ امام کیا فرما رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ لو تمت عدتہم الفن، کہ اگر ان کی تعداد یعنی خاندان شاکری کے افراد کی تعداد 1000 تک پہنچ جاتی تو یعبد اللہ حق عبادتہ، تو اللہ کی عبادت اس طریقے سے ہوتی جس طریقے سے اس کی عبادت کا حق ہے۔ سبحان اللہ، یعنی سبحان اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی اس طریقے سے ہوتی کہ جس طریقے سے اس کا حق ہے۔ یعنی ابھی تک اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکا ہے، اور اگر اس طریقے کے 1000 افراد دنیا میں جمع ہو جاتے تو اللہ کی عبادت اس کے حق کے ساتھ، اس کی بندگی اس کے حق کے ساتھ ہوتی، اس کی عبودیت اس کے حق کے ساتھ ہوتی۔ تو یہاں پہ ایک بات جو سمجھ میں آ رہی ہے مولا کے اس قول سے خاندان شاکری کے بارے میں جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ آرزو ہے اہل بیت علیہ السلام کی، تمام انبیاء کی آرزو ہے۔ پروردگار عالم نے جو انبیاء کو بھیجا ہے، ائمہ کو بھیجا ہے، خصوصاً ائمہ علیہ السلام کی ایک آرزو یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے، اللہ کی عبادت کی جائے۔ یعنی یہ مولا کائنات جو ہے وہ ایسے ہی نہیں کہہ رہے بلکہ اپنی آرزو بیان کر رہے ہیں۔ ہماری آرزو یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس کے ویسی بندگی ہو کہ جو اس کا حق ہے، اس طریقے سے انسان اپنے آپ کو سجائے۔ ہمارے چاہنے والے یعنی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو شاکری خاندان کے لوگ ہیں یہ ایسے ہیں کہ جو ہمارے مطابق ہیں، ہماری تعلیمات کے مطابق عمل کرتے ہیں، ہماری آرزو کو پورا کرنے والے ہیں، ہماری امیدوں پہ کھرا اترنے والے ہیں۔ تو ظاہراً جو بات یہاں سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ امام اپنی ایک آرزو پیش کریں، کاش کہ اتنے لوگ ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی بندگی اس کے حق کے ساتھ کی جاتی۔ تو یہ جناب خود عابس ابن شبیب شاکری کے خاندان سے متعلق بات ہے۔ خود جناب عابس جو ہے وہ بہت ہی باکردار، شجاع، با تقویٰ، عابد شب زندہ دار اور مشہور ہیں عبادت میں۔ کل پورا خاندان مشہور ہے، خود جناب عابس کے بارے میں مشہور ہے کہ با تقویٰ ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اور خاص طور سے اہل بیت علیہ السلام کے شیدائی ہیں، بہت محبت کرنے والے ہیں، مولا کائنات کے سے بہت زیادہ ان کو جو ہے وہ عشق ہے، اور اس کے بعد خصوصاً امام حسین علیہ السلام سے ان کو بہت زیادہ لگاؤ ہے۔ بہت خوب، سبحان اللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ تو ناظرین، آج ہم گفتگو کر رہے ہیں جناب عابس بن شبیب شاکری کے حوالے سے، مولا کے چاہنے والے ہیں اور مولا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ حضور جناب عابس بن شبیب، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، ایسے قبیلے سے ہیں جس کی تعریف مولا نے کی ہے، شجاع اور بہت سارے صفات جتنے ہیں۔ لہٰذا ایک چیز ہم یہ جاننا چاہیں گے، کربلا تو بعد کا مرحلہ ہے، لیکن کربلا سے پہلے جناب عابس بن شبیب کا کیا کردار رہا ہے، اسے بھی ناظرین کے لیے پیش کریں۔ دیکھیں، کربلا سے پہلے یعنی خود کوفے کے رہنے والے ہیں، اصل یمنی اور ہمدانی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ساکن کوفے میں ہیں، اور بہت زیادہ تاریخ میں ان کے نہیں ملتا، لیکن جب جناب مسلم نے عقیل علیہ السلام جو ہیں وہ آئے ہیں کوفے میں، اس کے بعد سے ان کی فعالیت اور ان کا جو کردار ہے وہ زیادہ ابھر کر سامنے آیا ہے، اور واقعی وہ چیزیں ہم کو ملتی ہیں کہ جو شاید کم نظیر ہیں۔ واقعی اگر اصحاب کی بھی زندگی آپ اٹھا کے دیکھیں اور مولا کے چاہنے والوں کی بھی زندگی اٹھا کے آپ دیکھیں ان کی تاریخ، تو جتنی شفافیت اور جتنے جو ہے وضاحت کے ساتھ، یعنی ابھی تک جو تذکرہ ہوا ہے جہاں تک، جتنی وضاحت اور جتنے صاف طور پہ اور صاف گوئی کے ساتھ جو ہے وہ جناب شاکر کی گفتگو ملتی ہے یا جناب عابس کی گفتگو ملتی ہے، تو شاید کسی اور صحابی کے درمیان اور کسی اور مولا کے جانثار کے درمیان اتنی واضح گفتگو نہیں ملتی۔ وہیں سے یہ تیار ہیں، یعنی خود کوفہ سے تیار ہیں۔
جناب مسلم ابن عقیل آتے ہیں کوفہ میں، اور آنے کے بعد لوگ ان سے بیعت کرتے ہیں۔ تمام واقعات ہو چکے ہیں۔ ایک دن پہلے ہی اوائل ہیں، یعنی ابتدائی ایام ہیں، تو جناب مختار کے گھر میں سارے شیعہ جو ہیں وہ جمع ہوتے ہیں، اور سارے مولا کے چاہنے والے جمع ہوتے ہیں۔ اور اچھا یہاں پہ یہ بھی آپ سے کہہ دیں کہ بات کو جو ہے واضح کرتے چلیں کہ گھر میں پورا شہر نہیں آ سکتا ہے، تو یہ ڈاؤٹ نہ رہے کہ پورا شہر تھا۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ لوگوں نے دعوت دی ہو اور اس کے بعد مکر گئے ہوں، شہر والے ہو سکتے ہیں لیکن شیعہ واقعی نہیں ہو سکتے ہیں، یہ بات ذہن میں رہے۔ تو جناب مختار کے گھر میں مومنین جمع ہوئے، چاہنے والے جمع ہوئے، اور اس کے بعد جناب مسلم وہاں پہ تشریف فرما ہے۔ جناب مسلم سے گفتگو ہو رہی ہے، سب لوگ جو ہیں وہ جناب مسلم سے گفتگو کر رہے ہیں، اور اپنی جو محبت ہے امام حسین علیہ السلام سے، اور اپنا جو عشق ہے، اپنی جو وفاداری ہے، اس کا اعلان کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر اب جناب شبیب جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں جو ہے اپنے سلسلے میں جو بات کرنا شروع کرتے ہیں وہ واقعی بہت ہی، یعنی ایک تو بہت زبردست پیغام اور بہت ہی اہم پیغام اس میں پایا جا رہا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ کھڑے ہوتے ہیں ساتھ میں، اور کھڑے ہوتے ہی جو ہے وہ یعنی بغیر کسی تمہید کے جو گفتگو وہ شروع کرتے ہیں، وہ پہلے ہی شروع ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جناب عابس کے جو ہے حوصلے بہت بلند ہیں، اور وہ محبت کے بہت اعلیٰ درجے کے اوپر اور وفا کے بہت اعلیٰ درجے کے اوپر جو ہے وہ فائز ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں ان کی وہ خود الفاظ جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پڑھ دوں، اور مومنین بھی جو ہے وہ اس سے دیکھیں، اور واقعی اس میں جو ہے وہ معارف اور پیغامات کا ایک سمندر جو ہے وہ پوشیدہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں اما بعد، یہ اما بعد یعنی بسم اللہ اور حمد و ثنا کے بعد کا تذکرہ ہے کہ اما بعد، اب اس کے بعد فإنی لا اخبرک عن الناس۔ مولا دیکھیں، میں دوسروں کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں آپ سے، ہاں دوسروں کی خبر، دوسروں کے بارے میں گفتگو نہیں کرنا ہے مجھے آپ سے۔ ولا اعلم ما فی انفسہم، اور نہ میں یہ جانتا ہوں کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ یعنی یہاں سے شروع کیا انہوں نے کہ میں آپ سے دوسروں کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں، اور نہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کے جو ہے ان کے دلوں میں کیا ہے، ان لوگوں وہ لوگ کیا ہیں، کیسے ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں آپ کے بارے میں، ان کا کیا عقیدہ ہے، وہ آپ کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں، مجھے اس سے مطلب نہیں ہے۔ وما اغرک منہم، اور نہ ہی میں ان کی طرف سے جو ہے یا ان کے سلسلے میں جو ہے وہ آپ کو کوئی دھوکہ دینا چاہتا ہوں کہ میں آ کے زبردستی جو ہے وہ یعنی ایسے ہی بے جا تعریف کرنا شروع کر دوں، فلاں بہت اچھا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، نہ کچھ نہیں، اپنی بات کروں گا، سیدھی بات کہ مولا دوسروں کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، مجھے نہیں پتہ وہ کیا ہے، ان کے دل میں کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، اور ان کے سلسلے میں میں آپ کو دھوکہ بھی نہیں دوں گا، لیکن اپنے بارے میں گفتگو کروں گا۔ واللہ، قسم خدا کی، خدا کی قسم، پہلے خدا کو گواہ قرار دیا، خدا کی قسم کھائی کہ یہ چیز جو ہے وہ ہماری بات جو ہے وہ معتبر ہے، اس کا اعتبار، اس کی وثاقت یہ ہے کہ میں خدا کے نام سے شروع کر رہا ہوں اور خدا کی قسم کھا رہا ہوں۔ کیا بات ہے؟ لأحدثنک عما ان موطن النفس علیہ، کہ قسم خدا کی میں جو بھی گفتگو آپ سے کروں گا، جو میرے نفس کے اندر، جو میرے اندر ہے، جو میرا عقیدہ ہے، جو میں آپ کے بارے میں سوچ رہا ہوں، جو میں مولا کے بارے میں سوچ رہا ہوں، وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ واللہ، پھر قسم کھایا، خدا کی قسم، لأجیبنکم اذا دعوتم، کہ جو میرا عقیدہ ہے وہ یہ ہے، جب بھی آپ ہمیں بلائیں گے ہم آپ کی آواز پر لبیک کہیں گے۔ سبحان اللہ۔ پہلی بات۔ ولا اقاتلن معکم عدوکم، اور آپ کے ساتھ، آپ کی رکاب میں رہ کے آپ کے دشمنوں سے جنگ کریں گے۔ واہ، واضح بات، ہمیں دوسروں سے کوئی مطلب نہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہماری جو آپ سے محبت ہے، ہم جو آپ کے بارے میں خیال رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ہمارے مولا ہیں، ہمارے آقا ہیں، آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ جب بلائیں گے، جب بھی آپ دعوت دیں گے تو ہم جو ہے وہ اس پہ لبیک کہیں گے۔ ولا اقاتلن معکم عدوکم، اور اپنی تلوار چلاتے رہیں گے۔ اور یہاں پر لا ارید بذلک الا ما عند اللہ، اور یہاں پر ہمارا مقصد جو ہے وہ سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ ہم وہی چاہتے ہیں کہ جو چیز اللہ کے پاس ہے، یعنی وہی جزا چاہتے ہیں جو اللہ ہم کو دینا چاہتا ہے، مقصد صرف اور صرف جو ہے وہ خدا ہے۔ یہاں پر ایک قابل غور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ دعوت دیں گے تب ہم فوراً لبیک کہیں گے، یعنی خود قرآن کریم میں جو ہے وہ سورہ انفال میں ایک آیت ملتی ہے کہ اے اہل ایمان، جب بھی تم کو خدا اور خدا کا رسول دعوت دے تو تم اس کے اوپر لبیک کہو، اور کیونکہ جس چیز کی طرف یہ بلاتے ہیں اس میں حیات اور زندگی ہوتی ہے۔ واہ، تو ظاہراً اس بات کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں، لبیک ہم اس لیے کہیں گے، آپ جس چیز کی طرف بلائیں گے، آپ جب بھی دعوت دیں گے تو ایسی چیز کی دعوت دیں گے جہاں پر زندگی ہے، جہاں پر حیات ہے، جہاں پر حیات جاویدانی ہے، جہاں پر موت کا سوال نہیں ہے، جہاں پر فنا نہیں ہے، جہاں پر بقا ہی بقا ہے،
لما یحییکم کا لفظ آیا ہے، کیونکہ اذا دعاکم یعنی جب خدا اور رسول بلاتے ہیں تو اس چیز کے لیے بلاتے ہیں جس میں تمہارے لیے حیات ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ بہت اہم باتیں، یعنی خود اس جملے میں یعنی ایک جو پیغام ہم کو ملتا ہے وہی ملتا ہے کہ اہل بیت کے سلسلے میں بالکل واضح اور شفاف موقف ہمارا ہونا چاہیے۔ ہاں، کسی قسم کی جو ہے وہ گول مول بات نہیں ہونا چاہیے۔ جب اہل بیت علیہ السلام اور جب خدا اور رسول اور دین اور مذہب کی بات آ رہی ہے تو اس وقت جو ہے وہ ہمارا موقف بالکل کلیئر، بالکل صاف اور بالکل واضح اور بالکل ٹو دا پوائنٹ بات کریں، ادھر ادھر کی بات نہیں، لپڑی چپڑی کوئی بات نہیں کرنا ہے ہم کو۔ کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ مولا کی بات ہے، یہاں پر دین کی بات ہے، یہاں پر مذہب کی بات ہے، لہٰذا بہت خوب، سبحان اللہ، جزاکم اللہ۔ سجدے کیے کچھ ایسے کہ سرفراز بن گئے، مٹی میں مل کے سجدہ گہے ناز بن گئے۔ ناظرین، ایک بار پھر سے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حسینی پروانے۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں اپنے پروگرام میں جناب عابس، جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ جناب عابس کے حوالے سے مولانا صاحب نے جناب عابس کی زندگی کے بارے میں مختصر طور پر ان کا تعارف کرایا ہے، اور انشاءاللہ مزید ان کا کیا کردار رہا ہے کربلا میں اور اس کردار کی نمایاں کیا کیفیت ہے جو ہمارے اوپر اثر انداز ہونی چاہیے، جس سے ہم غافل ہیں، آئیے مولانا صاحب سے معلوم کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، جیسا کہ جناب عابس کی زندگی کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ بہرحال مولا کے چاہنے والے ہیں اور ان کے اوصاف کے بارے میں ذکر کیا ہے، کربلا سے پہلے کی زندگی کا بھی آپ نے تھوڑا سا تعارف کرایا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ کربلا میں آنے کے بعد کربلا میں ایسا کون سا کردار ادا کیا ہے جس سے ہمیں کچھ ملتا ہے اور ہمارے لیے جاننا ضروری ہو، وہ ہمارے ناظرین کے لیے بیان کریں۔ دیکھیں، کربلا میں ایک تو مشترک کام جو تمام شہداء اور تمام اصحاب نے جو ہے وہ کیا ہے، وہ یہ کہ آنے کے بعد فوراً جو پہلا کام کیا ہے وہ اعلان وفاداری، اقرار محبت، اعتراف محبت، عشق اور محبت کا اظہار کیا سب سے پہلے آکے یہ کام۔ میں نے عرض کیا تھا کسی ایپیسوڈ میں کہ شاید اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ مولا کو دھوکہ دیا گیا، اہل کوفہ کی طرف سے مولا کو فریب دیا گیا، مولا کو دھوکہ دیا گیا، بیعت شکنی کی گئی، عہد شکنی کی گئی۔ تو آکے یہ اہل کوفہ جو واقعی شیعہ ہیں، واقعی مولا کے چاہنے والے ہیں، وہ آکے سب سے پہلا کام انہوں نے یہی کیا کہ آکے جو ہے وہ مولا کی خدمت میں آئے اور اعلان وفاداری کیا۔ اس کے بعد دوسرا کام جو کیا، خالی اعلان نہیں کیا، اعلان کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بار بار جو ہے تاکید کرتے رہے، مولا کو چھوڑ کے مت جانا، یہ جان لو دیکھو مولا ہے یہ، ہاں ان کے اوپر جان قربان کرنی ہے۔ بار بار جو ہے وہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ تذکر دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو یاد نہیں یہ، اور یہ چیز جناب عابس ابن شبیب کے ہاں جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، یعنی بار بار جو ہے وہ جاتے ہیں اصحاب کے پاس، جا کے گفتگو کرتے ہیں، جا کے بتاتے ہیں، یعنی کربلا میں ان کا یہ جو کردار ہے یہ بہت نمایاں ہے کہ بار بار جاتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، بتا رہے ہیں جا کے کہ دیکھو ایسا ہے کہ، اور خاص طور سے شوذب کی ان کی ایک گفتگو ہے جس کو تاریخ میں جو ہے وہ لکھا ہے۔ شوذب کے ساتھ جو ہے وہ یہ آئے تھے، وہاں سے کوفے سے نکلے اور مولا کی خدمت میں جو پہنچے ہیں وہ شوذب کے ساتھ آئے تھے۔ تو شوذب سے کہتے ہیں شوذب کیا خیال ہے، باقاعدہ ایسے گفتگو ہو رہی ہے بہت، مولا کے سلسلے میں کیا خیال ہے، کیا کرنا ہے؟ تو شوذب کہتے ہیں کہ دیکھیں پیغام جو ہے، میں نے عرض کیا کہ تمام شہداء جو ہیں وہ کربلا میں وہاں شہید ہوئے ہیں، مگر ان کی چونکہ زندگی خود کربلا جاویدانی حیثیت رکھتی ہے، کربلا ہمیشگی کی حیثیت رکھتی ہے، تو ان کا کردار اور رفتار اور گفتار سب کی حیثیت جو ہے وہ جاویدانی ہے۔ تو کہا کہ دیکھیں بات دیکھیں گے نا کہ شوذب کیا خیال ہے، کیا کرنا ہے؟ تو شوذب کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں، اب اس مولا کے اوپر جان قربان کریں گے، جا کے شہید ہو جائیں گے، مولا کے اوپر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ لیکن تو کہا ٹھیک ہے، یہ یاد رکھو کہ آج عمل کا دن ہے، کل حساب ہوگا، پھر عمل کا موقع نہیں ملے گا، یہ جان لو، ابھی عمل چل رہا ہے، عمل انجام دو، کل پھر جو ہے وہ کل پھر حساب ہوگا، تو آج پھر جو ہے وہ تمہارے لیے وہ راستے بند ہو جائیں گے۔ یعنی ایک جملے میں انہوں نے سب کچھ بیان کر دیا، جب تک اس دنیا میں ہو، جب تک تمہاری سانسیں چل رہی ہیں، جب تک تم زندہ ہو، جب تک قید حیات میں ہو، تب تک تو تمہارے اعمال کا سلسلہ جاری ہے، تم اچھے اعمال انجام دو گے تو جزا ملے گی، اس کی اچھی جزا ملے گی، ثواب ملے گا، اور برے کام انجام دو گے تو پھر پروردگار عالم عذاب، گناہ، عقاب نازل کرے گا، تمام چیزیں ہیں تمہارے لیے۔ لیکن
یعنی وہ وہاں سے ہمارے لیے کہا دیکھو ابھی تمہارے پاس وقت ہے، ابھی تم مولانا نے تم کو جو ہے یہ عزت دی، یہ شرف دیا، یہ کمال دیا، یہ سعادت دی ہے کہ تم شیعہ ہو، کہہ رہے ہیں تم میرے چاہنے والے ہو، اے میرے شیعوں، اے مومنوں، اے میرے چاہنے والوں. یہ کئی جگہ پہ روایات میں الفاظ ہیں باقاعدہ. یعنی کسی اور کے اعمال کو ہمارا اور آپ کا امام دیکھتا نہیں ہے. جی. اپنے چاہنے والوں کے اعمال روز مولا کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں. یہاں پہ بحث چونکہ عمل کی آ گئی، آج عمل کا دن ہے، کل جو ہے وہ حساب کا دن ہے. تو جناب آپ اس بتانا چاہتے دیکھو ابھی عمل ہمارے امام کے سامنے ہے، مولا دیکھ رہے ہیں ہمارے عمل کو. ابھی ہمارے لیے اصلاح کے امکانات ہیں. اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے موجودہ امام، ہمارے زمانے کے امام عصر، امام حجت علیہ الصلوۃ والسلام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، خدا ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شریک کرے. ہمارے اعمال سے ہمارے امام جو ہیں وہ راضی و خوشنود ہو جائیں. یہ دعا کرنی چاہیے ہم سے. اعمال جو ہے وہ روز پیش کیے جاتے ہیں مولا کے سامنے، ہمارے اعمال. اور روایت کہتی ہے کہ بعض مواقع کے اوپر ایسا ہوتا ہے کہ جب بدعمالیوں کو دیکھتے ہیں اور وہ نگاہ کرتے ہیں تو مولا جو ہیں وہ اپنے چہرے کو جھکا لیتے ہیں کہ میرا شیعہ ہے، میرا چاہنے والا ہے اور یہ عمل انجام دے رہا ہے. کہنا ہی چاہتے ہیں کہ دیکھو ابھی مولا کے سامنے ہو، مولا کے سامنے عمل بہتر ہو تمہارا. کیونکہ پھر اگر شہید ہو گئے اور قید حیات سے تم جو ہے وہ آزاد ہو گئے تو پھر عمل کا راستہ بند ہو جائے گا، پھر حساب کتاب شروع ہو جائے گا تمہارا. بہت خوب، سبحان اللہ، جزاکم اللہ. ناظرین، جناب عابس کا یہ اتنا اہم کردار ہے. یہی اگر ہم فہرست شہداء کے اوپر نگاہ کریں اور ان کی سیرت کے، ان کے کردار کے بارے میں مطالعہ اگر کریں تو یقیناً ہماری فکروں کے دریچے کھل جاتے ہیں اور پھر ہماری زندگی کے لیے ہمیں ہر روز ایک نیا سبق ملتا ہے. لہٰذا ہم اسی مقصد کے تحت اس پروگرام کو پیش کر رہے ہیں. ناظرین، گزارش بار بار رہے گی کہ اس پروگرام کو نہ صرف یہ کہ سنیں اور دیکھیں، بلکہ یہاں بیان کی جانے والی ہر بات کو اپنی زندگی میں اتارنے کی، ڈھالنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا سماج حسینی سماج بنے. ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم اس حسین کے چاہنے والے ہیں جس نے انسانیت کو بچانے کے لیے اپنی جان دی ہے. اور امام کے ساتھ جو آئے ہیں ہم نے ان سے درس سیکھا ہے، ہم نے حسینیوں سے درس سیکھا ہے. ہم اپنے آپ کو فخر سے حسینی دنیا کے سامنے کہہ سکیں اور دنیا کے سامنے اپنے حسینی کردار کو بھی پیش کر سکیں. وہاں سے بہت خوبصورت باتیں ہیں جناب. یہ آپ کے اس ایک دوسرا سوال کا جواب دوں، ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. جی ضرور. یقیناً اگر ہمارے جوان خاص طور سے جو ہے وہ یعنی سبھی الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ ہمارے قوم کے افراد جو ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں، آگاہ ہیں اور معرفت ان کے اندر ہے، وہ سب کچھ ہے. لیکن ایک بطور تذکر خصوصاً ہمارے جوان جو ہیں، سب سے میرا خطاب ہے یہ، لیکن جوان خاص طور سے اگر کردار سازی چاہتے ہیں، اگر جو ہے وہ پاکیزگی چاہتے ہیں، باطن کس طریقے سے پاک ہوتا ہے، فوراً کس طریقے سے پاک ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ ایک جو ہے وہ طویل اس کا جو ہے ایک مرحلہ ہے، کس طریقے سے انسان دھیرے دھیرے یہ کام کو، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے پروردگار عالم کی انسان کے اوپر جو ہے وہ خاص پروردگار عالم کی کس طریقے سے پروردگار عالم کی خاص نگاہ کرم انسان کے اوپر ہو جاتی ہے کہ وہ فوراً منقلب ہو جاتا ہے. تو یہ بات پڑھنے کے لیے، یہ چیز اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک مرتبہ شہداء کی جو ہے وہ تاریخ کو پڑھیں، شہداء کی زندگانی کو پڑھیں، شہداء کربلا کی جو زندگانی ہے اس کو ایک مرتبہ ضرور مطالعہ کریں. یہ بہت اہم ہے. البتہ یہ ضروری نہیں کہ خالی ذاکر، خطیب یا عالم ہی جو ہے وہ منبر سے بیان کرے. ضروری یہ ہے کہ ہم خود مطالعہ کریں تو خود ہی زیادہ بہتر ہوگا. اس طریقے سے معرفت اور زیادہ بڑھے گی. بہت خوب، سبحان اللہ. تو ناظرین، دیکھا مولانا صاحب کی بھی یہ گزارش ہے، ہماری بھی یہ گزارش ہے. ہمارے پروگرام کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ شہدائے کربلا کے بارے میں پڑھیں اور سمجھیں. اور بالخصوص مولانا صاحب نے کہا جو جوانوں کے لیے ہمیں غور کرنا چاہیے، کیونکہ جو جوان حضرات ہیں یقیناً جب یہ مطالعہ کریں گے، ایک عزم پیہم لیں گے اور پھر اپنے آپ کو سنواریں گے، نفس کو آراستہ کریں گے. بغیر نفس کے آراستہ کیے ہوئے، نفس کو سنوارے ہوئے ہم امام
اسلام کے ناصر نہیں بن سکتے ہیں۔ لہٰذا اپنے ضمیر کو بیدار کر کے مطالعہ کریں اور اپنے آپ کو مکمل طور پر حسینی بنانے کی کوشش کریں۔ مولانا صاحب بہت خوبصورت باتیں ہیں، یقیناً دل تو کرتا ہے کہ مستقل گفتگو ہوتی رہے اور سنتے رہیں، لیکن کچھ مجبوریاں پروگرام کی ہیں، کچھ مجبوریاں ہمارے ساتھ ہیں پروگرام کی، چونکہ دامن وقت میں اتنا گنجائش نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہم اختتام گفتگو میں چاہیں گے جناب عابس بن شبیب شاکری کی جو اتنی عظیم شخصیت ہے کربلا میں، ان کی شہادت کی کیا کیفیت رہی ہے؟ تاریخ نے ان کی شہادت کو کیسے پیش کیا ہے؟ جی واقعی جو شخصیت ہے تاریخ میں جناب کربلا میں، جو جناب عابس ابن شبیب شاکری کی، وہ شہادت بھی ان کی ویسے ہی ہے، یعنی پوری زندگی ان کی جو ہے وہ ویسے ہی بلند ہے، اور ویسے ہی جس طریقے سے جس درجے کے اوپر وہ معرفت کے فائز ہیں، آخر تک انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ دیکھو ہماری معرفت کتنی بالا ہے اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں، خدا کے سلسلے میں، اللہ کے رسول کے سلسلے میں، ان کے آل کے سلسلے میں۔ جو بھی صحابی آ رہا ہے مولا کے پاس، مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ جان قربان کر دوں، مولا نے اجازت دی، وہ چلے گئے۔ بعض جو شہداء ہیں، اکثر شہداء ہیں، ان کا یہ ملتا ہے کہ مولا اب میں جانا چاہتا ہوں، لیکن جنگ کا جو ہے وہ آئے ہیں، جانا چاہتے ہیں، تو وہ بات میں آپ کی خدمت میں پڑھ دوں، ضروری ہے کہ پڑھوں تاکہ جو ہے لوگوں تک پہنچے۔ یہ بات عام طور سے نہیں پڑھی جاتی ہے کہ اذن وقت کس طریقے سے مانگ رہے ہیں، ضرور پیش کریں۔ اور آنے کے بعد جو ہے اچھا اپنی شجاعت کا جو شجاعت دکھلائی ہے وہ بھی بے نظیر ہے۔ آپ دیکھیں اس میں کہتے ہیں کہ یا ابا عبداللہ اما واللہ ما امسا علی ظہر الارض قریب ولا بعید اعز علی ولا احب الی منک، اے ابا عبداللہ، اے مولا امام حسین، قسم خدا کی پوری زمین کے اوپر قریب اور بعید یعنی دور اور نزدیک والوں میں سے کوئی بھی آپ سے زیادہ میرے نزدیک عزیز نہیں ہے، اور آپ سے زیادہ میں کسی سے محبت نہیں کرتا ہوں روئے زمین پر۔ وَلَوْ قَدَرْتُ عَلَىٰ أَنْ أَدْفَعَ عَنْكَ الظَّيْمَ وَالْقَتْلَ بِالشَّيْءٍ أَعَزُّ عَلَيَّ مِن نَفْسِي وَدَمِي لَفَعَلْتُهُ، کہ مولا اگر میری اس بات کے اوپر میں قدرت رکھتا اور میں قادر ہوتا کہ یہ جو خون ریزی ہو رہی ہے اور آپ کے خون کے در پہ یہ لوگ ہیں، اگر میں اس بات کے اوپر قدرت رکھتا کہ اس کو دور کر دوں آپ سے، تو قسم خدا کی اپنی جان قربان کر کے اس کو دور کر دیتا۔ جان تو قربان کرنی ہے آپ کے اوپر، لیکن مولا قدرت نہیں رکھتا ہوں میں اس بات کے اوپر۔ اس کا کہنا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اب یہاں سے مولا آپ جانا چاہتے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یعنی پہلے اپنی محبت کا اظہار، اپنی وفاداری، آئے تو اپنی وفاداری کا اظہار، جا رہے ہیں تو اپنی وفاداری کا اظہار، اپنے عشق کا اظہار، اپنے محبت کا اظہار، اور السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مثلا مولا جا رہے ہیں اجازت دیجیے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ مولا آپ کے لیے یقیناً سخت ہے کہ اپنے چاہنے والے کو سے آپ جو ہے وہ اس کا ساتھ چھوٹ جائے، یقیناً مولا آپ صبح سے آپ کے ساتھی آپ سے ایک ایک کر کے جو ہے آپ کا ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں اور درجہ شہادت پہ فائز ہوتے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، یہاں پہ مولا جو ہے وہ اب سلام ہو آپ پر، جانا چاہتا ہوں، یعنی ایک اشارہ دیا۔ وَأُشْهِدُ اللَّهَ أَنِّي عَلَىٰ هَدَاكَ وَهَدَا أَبِيكَ، اور یہ بھی اعلان کر دیا، یہ وفاداری کا اعلان۔ اس ساری زندگی یہ ہمارے جو کہا گیا ہے کہ ہماری عاقبت جو ہے وہ بخیر ہو، اس کا انجام جو ہے وہ بخیر ہو، وہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ زندگی میں آئے ہیں، جیسے ہی پیدا ہوئے ہیں تو کان میں جو اذان دی گئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ، تو جاتے وقت بھی یہ گواہی دیتے ہوئے جا رہے ہیں کہ مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اس ہدایت کے اوپر ہوں، اس راستے کے اوپر ہوں جو آپ کا راستہ ہے اور آپ کے بابا کا راستہ ہے۔ بہت خوب، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب میدان کارزار میں آئے ہیں، جنگ کرنا، ابھی جنگ شروع نہیں کی، آتے ہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی مرد نہیں ہے، آئے کوئی میرے سامنے، کوئی مرد ہے کوئی جو مجھ سے لڑنا چاہتا ہے، یعنی یہ بات جو ہے وہ بہت کم شہداء کے یہاں دیکھنے کو ملتی ہے۔ جناب بنی ہاشم میں جناب حضرت عباس علیہ السلام کے یہاں جب بھی جو ہے کئی مرتبہ میدان کی طرف آئے ہیں تو فوجیں بھاگ جا رہی ہیں، یا اور دیگر شہداء، اللہ رجل کوئی مرد نہیں ہے تم میں سے، آ جائے میرے پاس، آئے ہم سے جنگ کرنے کے لیے۔ ایک شخص ہے، خود حمدانی قبیلے سے تعلق ہے اس کا، ربیع ابن تمیم، آگے کہتا ہے کہ دیکھو اکیلے جا کے شبیب سے مت لڑنا، میں نے دیکھا ہے کہ یہ غزوات میں انہوں نے وہ دلیرانہ جنگ کی ہے اور وہ شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے کہ ان کے سامنے فوجیں ٹکتی نہیں ہیں، دشمن ٹکتے نہیں ہیں۔ اس کا پیسر سعد نے کیا کیا؟ پیسر سعد نے جو ہے کہا کہ ایسا ہے کہ اکیلے جا کے شبیب سے عابس سے جنگ نہیں کرنی ہے، ان کے اوپر پتھر کی برسات کی جائے۔ اب فوجیں جو ہیں وہ چاروں طرف سے گھیر کے جناب عابس کے اوپر پتھر برسا رہی ہیں، پتھر سے ان کو مارنا شروع کیا،
لیکن جناب عابس نے اس وقت جو ہے وہ اپنی تلوار نکالی اور جوش میں انہوں نے اپنی زرہ اتار دی. اتارنے کے بعد جو ہے وہ فوجوں کو دوڑایا. تاریخ لکھتی ہے کہ 200 لوگوں کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ قریب آ جائیں جناب شبیب کے. لیکن اس کے بعد پیچھے سے حملہ کیا گیا جناب شبیب کے اوپر اور اس کے بعد پھر ان کو شہید کیا گیا. اس جگہ کے اوپر راوی یہ کہتا ہے کہ جب جناب شبیب کو دھوکے سے قتل کیا ہے، شہید کیا ہے جب دھوکے سے، تو راوی یہ کہتا ہے کہ دیکھیے ان کی شجاعت کے لیے یہی کافی ہے بس، کہ راوی آنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ جب قتل کر دیا اور جب سر جناب عابس کا تن سے جدا کر دیا تو اس وقت سارے دشمن اور سارے فوجی جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے قتل کیا ہے، میں نے قتل کیا ہے. یعنی اتنے شجاعتگی کہ ان کے اوپر جو ہے وہ قابو نہیں پا رہے تھے. اور اس کے بعد بہرحال خدا جو ہے وہ ہم سب کو ایسی توفیق عطا کرے کہ جو ہے وہ شہدائے کربلا کی شفاعت ہم سب کے انشاءاللہ الہی آمین. بہرحال خداوند عالم سے یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو یہ توفیق عطا کرے کہ شہدائے کربلا خصوصاً جناب عابس ابن شبیب شاکری کی شفاعت ہم سب کے شامل حال ہو. انشاءاللہ الہی آمین. بہت خوب مولانا صاحب، بہت شکریہ آپ کا. بہت خوبصورتی سے آپ نے اہم پیغام کو ہمارے ناظرین تک پہنچایا. تو ناظرین، یہ جناب عابس کا کردار رہا ہے، مظلومانہ شہادت ہے جناب عابس کی. سلام ہو شہید کربلا جناب عابس بن شبیب شاکری پر، اور سلام ہو ہمارا کربلا کے تمام شہداء پر جنہوں نے پیاس کی عالم میں اپنی جانوں کا نذرانہ اپنے وقت کے امام کے اوپر پیش کیا ہے اور راہ حق میں شہید ہو گئے ہیں. بہت اہم بات جو مولانا صاحب نے بیان کی جناب عابس کے کردار سے، آج عمل کا دن ہے اور کل حساب کا دن ہے. اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں ہم سے، بری باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن جو اچھائیاں کرتا ہے اچھائیوں کی وجہ سے ہمیشہ یاد کیا جاتا ہے. مرنے کے بعد بھی جو برائیاں کرتا ہے برائی کے ساتھ ہمیشہ یاد کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے 1400 سال ہو گئے مگر کربلا والے آج بھی اپنی اچھائیوں کے لیے یاد کیے جا رہے ہیں. کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی ان کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں. ناظرین، وقت ہوا تمام، ہم آپ سے وداع لیتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دیکھنا نہ بھولیے گا پروگرام حسینی پروانے. خدا حافظ.